میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاص اور اصلاح یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان لکل امرئ جوانیا و برانیا، ہر شخص کے لیے ایک اس کا باطن ہے ایک اس کا ظاہر ہے. من یصلح جوانیہ یصلح اللہ برانیہ، جس نے اپنے باطن کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ اس کی ظاہر کی بھی اصلاح کرے گا. ومن یفسد جوانیا یفسد اللہ برانیہ، اور جس نے اپنے باطن کو برباد کیا اس کے ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ برباد کرے گا. ایمان کے اصلاح کی اللہ تعالیٰ ایمان والے اعمال بھی نصیب فرمائے گا. دل کے اندر ایمان کو جگہ دی، اس کی آنکھیں بھی ایمان کے سائے میں دیکھے گی، اس کے کان بھی ایمان کے سائے میں سنیں گے، اس کی زبان بھی ایمان کے سائے میں بولے گی، اس کی ناک بھی ایمان کے سائے میں سونگے گی، اس کے ہاتھ بھی ایمان کے سائے میں آگے کسی چیز کی طرف بڑھیں گے، اور اس کے پیر اور پاؤں بھی ایمان کے سائے میں اٹھ کر قدم رکھیں گے، آگے بڑھیں گے. ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر جس نے اپنے باطنی صفات کی اصلاح کی اس سے نکلنے والے اعمال جو نکلیں گے وہ بھی انتہائی نفیس اور عمدہ ہوں گے. جیسا درخت ہوتا ہے ویسا اس پہ پھل لگتا ہے. اگر درخت سیب کا ہو، خوبانی کا ہو، آلو بخارے کا ہو تو اس پر اسی کا پھل لگے گا، اور اگر درخت جاؤ کا ہو تو پر کوئی پھل نہیں لگے گا. اگر درخت بیر کا ہو تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیر لگیں گے جو اسے کم قیمت کے ہیں، اور اگر درخت اور پیڑ آم کا ہو، بہت بڑا درخت ہے تو اس پر آم لگیں گے. نکلنے والے اعمال انسان کے اندر سے نکلتے ہیں، اس کے پیچھے جذبات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے محرکات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے احساسات ہوتی ہیں. اس جذبات سے بنتے ہیں وہ اعمال، پھر باہر نکلتے ہیں. اچھا عمل بھی ہے، جذبات برے ہیں، عمل کی قدر و قیمت نہیں ہوگی. چھوٹا عمل ہے، جذبات اچھے ہیں، عمل کے اوپر بہت زیادہ اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا جس کے اعمال نیک نہیں ہوں گے، اس کے برے عمل بہت زیادہ ہوں گے. اس کے دفتر ان کے سامنے پھیلائے جائیں گے. چونکہ اعمال ہمارے لکھے جاتے ہیں تو اس کے کاغذات اور کاپیوں پر کاپیاں، کاغذ پر کاغذ، فائل پر فائل، دفتر پر دفتر بچھائے جائیں گے. تا حد نظر وہ دیکھے گا سارے گناہ. اللہ جل شانہ اس بندے سے پوچھے گا، بندے تو اس کا انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں یا اللہ یہ گناہ میں نے کیے ہیں. وہ سب دیکھے گا اس میں. اس طریقے سے نظر آئیں گے جس طرح آپ اپنے موبائل کے اندر اپنی ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ سب کھلے گا، ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ ویڈیو آپ اس کی کوشش کرتے ہیں، مختلف پوزوں کے اندر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے آخرت کی ویڈیو کو درست بنائیں، وہ آپ کے سامنے چلے گی، آپ حیران ہوگے. زنا کرنے والا شخص اپنے اس برے عمل کو دیکھے گا، ڈکیتی کرنے والا شخص اپنے اس برے عمل کو دیکھے گا، چوری کرنے والا شخص اپنے اس برے عمل کرنے کو دیکھے گا، قتل کرنے والا شخص اپنے برے عمل کو دیکھے گا جس طریقے سے اس نے کیا ہے. وہ انکار کیسے کرے؟ یا اللہ میں انکار نہیں کرتا، میں نے کیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے یا میرے فرشتے نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ کسی نے ظلم نہیں کیا، یہ میں مانتا ہوں. وہ سمجھے گا کہ اب میرے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے کہ اس کو جہنم بھیج دو. اس کا انتظار کر رہا ہوگا کہ اچانک اللہ جل شانہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. چنانچہ ایک پرچی لائی جائے گی، اس کو پلڑے میں دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا. وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا یہ شخص. اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، لیکن وہ لا الہ الا اللہ اس نے اس ایمان سے اور اس اخلاص سے اور اس صدق دل سے پڑھ لیا ہے کہ توبہ اس کے مقابلے میں کیا. توبے سے سارے گناہ، کفر و شرک معاف ہو جاتا ہے جب آدمی اسلام لاتا ہے. ان الاسلام یہدی ما کان قبلا،
اس اخلاص اور صدق اور للہیت کی وجہ سے وہ سارے گناہ کے اوپر پانی پھر جائے گا، چنانچہ گناہ ختم ہو گئے. اب ایک عمل نیکی رہ گئی تو وہ نیکی ظاہر ہے پلڑ باری کرے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے باطن کو ٹھیک کریں گے تو ظاہر ٹھیک ہوگا. آپ کی رات آپ کا باطن ہے. رات کے اندھیرے میں آپ گناہ کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، آپ اس میں گناہ سے بچیں، توبہ کریں. آپ کے دن کو اللہ تعالی ایسا کرے گا کہ دن کو آپ جو بھی دیکھے گا آپ سے متاثر ہوگا. آپ کا گھر آپ کا باطن ہے اور آپ کا باہر، گھر سے باہر کی جگہ آپ کا ظاہر ہے. آپ اپنے گھر میں معاملہ درست رکھیں، باہر کا معاملہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا. آپ کی اندر کی کوٹھی کمرہ آپ کا باطن ہے، آپ کی نیت آپ کا باطن ہے. آپ اپنی نیت کو ٹھیک کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو ٹھیک کرے گا. آپ اپنے دل سے حسد جیسی گندی بیماری نکالیں اپنے بھائی مسلمان کے لیے. سوئی زن بدگمانی کو نکالیں، حسد کو نکالیں، عداوت کو نکالیں، بغض کو نکالیں، کینے کو نکالیں، اس کے ساتھ ریس لگانے کو نکالیں کہ میں اس کے پیچھے چھوڑوں، اس کو چھوٹا کر کے دکھانے کو نکالیں. اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. تیرے سامنے کوئی افسر بابو آتا ہے تو اس کے لیے بڑی اٹک پٹاخ ہوتی ہے. یہ چیز نکالو، یہ تیرا اندر ہے. تیرے ظاہر کو اللہ جل شانہ ٹھیک کرے گا. تیری تواضع تیرا باطن ہے. آپ اپنے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کریں اللہ کے لیے، اللہ جل شانہ آپ کے ظاہر کو اتنا اونچا کرے گا کہ آپ سب لوگوں میں معزز لگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھاتا ہے. آپ کے معاملات، ایک گاہک آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ اوپر دکان پہ بیٹھے ہیں، ترازو آپ کے سامنے ہے، آپ اس میں پتھر رکھتے ہیں، لوگوں کو سودا کم دیتے ہیں، یہ آپ کا باطن ہے. آپ اس کو ٹھیک کر دیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے. آپ کے ظاہر کو اللہ جل شانہ ٹھیک کرے گا، ساری حاجتیں آپ کی پوری ہوگی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومن مسلمان کی حاجات جو نیک ہوتا ہے ایک جگہ کر جمع ہو جاتی ہیں، وہ ساری ایک جگہ سے اٹھاتا ہے، گھر آتا ہے. اور جو فاسد مفسد ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے اور اللہ کی نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کے حوائج کو دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. کبھی امریکہ بھاگتا ہے، کبھی فرانس چلا جاتا ہے، کبھی انڈیا جاتا ہے، کبھی یورپ جاتا ہے، کبھی دبئی جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ گھر 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد آتا ہے، پھر بھی اس مال میں برکت نہیں ہوتی، بیوی ناراض ہے، بچے ناراض ہیں، پریشانی ہیں. یہاں ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے امریکہ میں زندگی گزاری، جنہوں نے یورپ میں زندگی گزاری، وہ روتے ہیں، بدبخت ہیں ہم، بدقسمت ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا آخرت کے لیے. حالانکہ زندگی ہے تو تب ہو سکتا ہے. تو وہ منتشر حوائج، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے وہ میری حاجت براری ہوگی. یہ کتنی پریشانی ہے. ایک شخص کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں ہے، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، مارکیٹ بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، اس کو اللہ جل شانہ رزق آسانی سے دیتا ہے، اس کی حوائج بڑی آسانی سے پوری ہوتی. ایک شخص ایسا ہے جو اس کے پیچھے جو ہے وہ پھرتا رہتا ہے. بعض خوش قسمت ان کا چھوٹا کاروبار ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کاروبار کے اندر وہ دیکھتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی اپنے باطن کو ٹھیک کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کو ٹھیک کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ادھر ادھر بیٹھے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص سامنے دروازے سے آئے گا، وہ جنتی ہے. تو ایک شخص آیا، ایک صحابی نے اس کو نوٹ کیا، پھر آیا. دوسرے دن ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر دیکھا کہ اب کون آ رہا ہے، وہی شخص آیا. پھر تیسرے دن ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے.
پھر صحابہ کہتے ہیں کہ اب کون ہوگا؟ پھر وہی شخص آیا. اب دیکھیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے بیٹھے ہیں، لیکن اس شخص کے بارے میں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان تمام صحابہ سے افضل ہیں، بلکہ اس کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے دنیا میں دی ہے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم جنت جائیں گے یا دوزخ. جس کو اپنے نفس کے اوپر اعتماد ہے کہ وہ جنت ضرور جائے گا، یہ خطا کر گیا ہے، اس نے درست راستہ چھوڑ دیا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے. اس کو کس نے بتایا کہ تو ضرور جنت میں جائے گا؟ ہاں، اللہ جل شانہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن حتمی طور پہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہ کرے، اپنے ایمان اور اعمال کی خبر لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو میں سوچ رہا ہوں گا کہ کہیں وہ میں تو نہیں ہوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے. ابو العالیہ اور بعض تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ سے ملاقات کی، اور جتنے صحابہ سے ہم نے ملاقات کی ان میں کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں خالص مومن، بلکہ اپنے اوپر اس کو نفاق کا شک ہوتا تھا. اپنے سے بدظن ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ٹھیک کرے. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، کپڑے بھی ٹھیک کرتے ہیں، چہرہ بھی صاف کرتے ہیں، چہرے کے اوپر آج کل جو ہے وہ مردوں نے ایسی ایسی چیزیں لگانی شروع کی ہیں کہ عورتیں بھی توبہ کرتی ہے. بیوٹی پارلر میں جا کر کیا کچھ نہیں کرتی. یہ مرد اس کے لیے رہ گئے، سڑی دی دے پارا پادش، ایسی چیزیں شروع کی. یہ نکلتا ہے ایسے، یہ نکلتا ہے ایسے، نکلتا ہے. صبح سے لے کر شام تک پیسے زیادہ ہیں، نہ آخرت کی فکر، نہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر، صرف اس بات کی فکر کہ میرا چہرہ چمکے. یہ تو عورتوں کا کام تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے پاؤڈر لگا کر اپنے آپ کو حسین و جمیل بنا کر پیش کرتی تھی تاکہ شوہر کسی اور کی طرف نہ دیکھے. اب مرد اس کام کے لیے رہ گئے. تو ظاہر کی اتنی صفائی لیکن باطن کو ٹھیک نہیں کرتے، بلکہ باطن کیا. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے جن کے ناف کے نیچے بال بھی سال ہا سال سے کٹے ہوئے نہیں. جب ان کو وہ مر جاتا ہے، اس کو تختے پہ نہلایا جاتا ہے، تب پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے تو کبھی بال صاف نہیں کی. غاسل کہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا پردہ فاش نہ کرے، لیکن اس کو تو پتہ چل گیا. وہ ظاہر کی اتنی خوبصورتی کرتا تھا، اتنا بن سنور کے گھومتا تھا، لیکن اس کی باطن کی یہ حال ہے. یہ ظاہر ہے، بغلوں کے اندر بالوں کا کیا حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہی ہے کہ 40 دن میں ضرور اس کو ایک دفعہ لیا جائے، واجب ہے. اگر 40 دن سے بڑھ گئے، یا بعض علاقوں کے اندر جن لوگوں کے بال جلدی بڑھتے ہیں وہ جلدی لیا کریں. 1 ہفتہ میں لینا مستحب ہے، اور 15 میں لینا سنت ہے، 40 کے اندر لینا واجب ہے. یہ تو ظاہر ہے، لیکن انسان کے دل گندگی سے بھرا ہوا ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ یہ صحابی کیا عمل کرتا ہے. آخر پتہ چلا، 3 دن اس کے پاس رہا، پتہ چلا ظاہری اعمال اس کے وہی تھے جو دوسرے صحابہ کرتے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے 3 دن مسلسل اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی. آخر میں اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے اندر کیا عمل؟ اس نے کہا یہی ہے. پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو کسی وجہ سے کی ہوگی، وہ بتائیے آپ. اس نے کہا کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے کہ یہ نیچے ہو جائے میں اوپر ہو جاؤں. اس کی آواز میری آواز کے اوپر کیوں اونچی ہو گئی، یہ میرے سے آگے کیوں ہو گیا، یہ چیز میرے اندر نہیں ہے. تو صحابی نے کہا کہ یہی بات ہے، یہ قلب سلیم ہے جس کو اپنی فکر ہے، بس وہ آلائشوں سے، کدورتوں سے،
گندگیوں سے، نجاستوں سے، غلاظتوں سے، گندے ارادوں سے، گندی نیات سے، گناہوں کے سوچ سے وہ دل پاک ہوتا ہے جو قلب سلیم ہوتا ہے۔ اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی یہ روایت، الفاظ اس کے الگ ہیں اور اس کے الفاظ الگ ہیں، لیکن یہی مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، اور سے سنو، دل کے اندر ایک گوشت کا انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے، تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ جسم ظاہر ہے اور وہ باطنی چیز ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، دوسری کتاب میں بھی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پوری حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینما مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات مشبہات استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه في الأرض ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پوری حدیث ہے جس کا ترجمہ بیان کرنے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس حدیث میں تین چیزیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں۔ دین اسلام نے، قرآن کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے، اور پھر اخیر میں مجتہدین کے اجتہاد اور فقہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ آج کل ہم جس بکیڑوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو وہ حلال اور حرام نہیں ہے۔ نماز کے اندر کھڑے ہو کر ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے؟ رفع یدین، کندھوں تک ہے، کانوں تک ہے، سر تک ہے، یہ حلال اور حرام نہیں ہے۔ لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، عمریں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور اس طریقے سے ہاتھ رکھنے ہیں، کہاں؟ سینے پہ رکھنے ہیں، پیٹ پر رکھنے ہیں، ناف کے نیچے رکھنے ہیں، یہ حلال و حرام نہیں ہے۔ اولا خلاف اولا، افضل اور غیر افضل کا ہے، اور اس پہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع ہوتی ہے، کیچڑ اچالے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، کافر اور مشرک تک کہا جاتا ہے۔ یہ فتنے ہیں، یہ فتنے ہیں، اس سے فتنے پیدا ہوں گے۔ مجھے لطیفہ بات ہوئے منس کی لطیفہ پرون را ته منظور کړي و، او یو سړی و، د هغه د ښځې نوم و فتنه، او د هغې نه پیدا شو زوی، د زوی نوم یې و فساد. نو فساد لویېدو لویېدو بیا فساد دا جوړه شو، نو مړ شو، نو خلک تعزیت ته راتلل، وی یا الله فساد وبخې، یا الله فساد وبخې. او چا وی چې یا الله نور فسادیان وته ورکړي، د دغو نور زامن ورکړي. فساد یې نومو، نو هغه هلک پلار ورته وویل چې فتنه ژوندی وي نو فسادیان ډېر، فتنه یې ښځه چې فتنه ژوندی وي نو فسادیان ډېر. جہاں فتنہ ہوتا ہے تو وہاں فساد و فساد ہوگا۔ فروعی مسائل سے فتنے پیدا ہوئے، لڑائیاں ہوتی، گالم گلوچ، حرام و حلال کو چھوڑا جاتا ہے۔ وہ شخص اس کے جماعت کا ہے، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ خائن ہو، چاہے وہ حرام سود کھاتا ہو، چاہے وہ غیبت کرنے والا ہو، لیکن میرے فروعی مسئلے میں میرے پارٹی میں شامل ہے، وہ میرا بندہ ہے، میرا ساتھی ہے اور بڑا حق گو ہے۔ کسی جگہ بات کرنا جس سے فتنہ پھیلتا ہو،
وہاں بات کو دبانا چاہیے، فتنہ نہ اٹھے نہ ابھرے، وہاں پر آدمی عمل کرے جس سے فتنہ نہ اٹھے۔ حکومت کوئی کام کرے فتنہ نہیں اٹھے گا۔ اس لیے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا کام اصلاً حکومت کے حوالے، عام آدمی مسلمان کر سکتا ہے لیکن وہ صرف اور صرف قولی انداز میں کر سکتا ہے بس، ورنہ فتنہ اٹھے گا جس کو روکنا پھر آسان نہیں ہوگا، اور جس وجہ سے فتنہ اٹھا تھا اس کا حل نہیں، اس سے اور فتنے پیدا ہو جائیں گے، وہ حل نہیں ہوگا۔